بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اخلاق رذائل کا جو حصہ بیان کریں گے وہ حسد کے متعلق ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد اسے کہا جاتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے چھیننے کی آرزو کرنا، خواہ وہ نعمت دینی ہو یا دنیاوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو منصب دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے یا کوئی بھی اپنی نعمت سے اس کو نوازتا ہے تو اس نعمت کو چھن جانے کی آرزو کرنا یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پچھلی تمام امتیں برباد ہوئی، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگلی امتوں کی مہلک بیماری تمہاری طرف چلتی آ رہی ہے اور وہ حسد ہے۔ حسد ہی وہ بیماری ہے جس سے ہم اپنی نیکیوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طریقہ سے کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتے ہیں۔ حسد ہی وہ بیماری ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حسد ہی وہ بیماری ہے جو پچھلی امتوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ حسد ہی وہ بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ حسد ہی وہ بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں اچھی چیز نہیں، جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے۔ حسد ہی وہ بیماری ہے جس کے متعلق نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں خیال رکھنا تم میں وہ منحوس چیز پیدا نہ ہو جائے جس کے باعث پچھلی تمام امتیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اور وہ چیز کیا ہے جس کے سبب پچھلی تمام امتیں برباد ہوئیں؟ وہ حسد اور عداوت ہے۔ ہاں، ایک ایسا موقع ہے جہاں پر حسد کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ وہ کیا جی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے اور ہم اس کی نعمت کو دیکھ کر اس طریقہ سے حسد کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، تیرا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس طرح کی نعمت سے نواز، نہ کہ اس سے ہم جیلس ہوں، نہ کہ اس سے ہم متنفر ہوں، نہ کہ اس سے ہم سڑیں، بلکہ اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دعا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ وہ دو آدمی کون کون سے ہیں؟ ان میں ایک وہ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد دن رات اپنی تعلیم کو آگے پھیلائے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت سے نوازے اور مال و دولت سے نوازنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے دو لوگوں پر حسد کرنا جائز ہے۔ ویسے تو حسد کرنا ایک مہلک بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اگر حسد کرنا ہی ہے تو ہم اس انداز میں کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، بلکہ حسد نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کو تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسد جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔